جو پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احمد آپ نے بات سنی, شاہد کی بھی آپ نے بات سنی, اسد صاحب کی بھی. میں یہ پوچھنا چاہوں اگر فرض کہ ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس کیپیبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ جی اسٹیٹ کے پاس کیپیبلٹی ہے, بٹ اٹس ناٹ جسٹ ملٹری کیپیبلٹی. اصل جو اس کا حل ہے سیاسی حل ہونا چاہیے, اقتصادی حل ہونا چاہیے, جاب کریشن ہونا چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, بہت سی چیزیں ہونی چاہیے جو بالکل ہو نہیں رہی ہیں. اسی وجہ سے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہی نہیں ہے, ذمہ داری بھی نہیں اٹھا رہی ہے. اس طالبان کا بھی مسئلہ آپ دیکھیں, بلوچستان کے مسئلے آپ دیکھیں, 5 بغاوتیں ہو چکی ہیں بلوچستان میں اور ایک دفعہ سیاسی حل اس کا نہیں ہوا ہے. جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں, آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں, ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں, نام رکھے ہوئے, ان سے آپ کس طرح بات کریں گے؟ یہ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں افغانستان میں چرچا یہی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کل پرسوں جاپان میں طالبان گئے ہیں, ادھر بھی کانفرنس کیے, جاپانی کے ساتھ بھی ملے ہیں, فرانس میں کانفرنس ہوئی ہے. افغان طالبان جو ہے افغان طالبان آئی تھنک بہت زیادہ تر ایک پارٹی ہے اور وہ ابھی تک ملا عمر کے نیچے ہیں اور انہی کو وہ مانتے ہیں. اور افغان طالبان میرے خیال میں بات چیت کے لیے تیار ہیں, امریکن کے ساتھ بھی اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ. کتنی سچی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ؟ بہت ہو سکتا ہے پاکستانی طالبان کے اوپر. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا سچ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ان طالبان کو چونکہ پاکستان نے نہیں مارا تو وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, ہمارے دشمن ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو بالکل صحیح ہے, مگر ہم نے بھی ایک فوجی کاروبار ہونے چاہیے, مگر ایک سیاسی اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اتنی ویسٹیج ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ امریکنوں نے کم سے کم 20 یا 22 بلین ڈالر دیا ہے 2002 سے آج تک. اب یہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ یہ فاٹا میں کیسے خرچ ہوا ہے, یہ کے پی پروونس میں کیسے خرچ ہوا ہے, اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. مطلب اور اتنا پیسہ جو آیا ہے خاص طور یہی قبائلی علاقوں کے لیے, اتنی ترقی اب تک ہونی چاہیے جو بالکل نہیں ہوئی ہے. اسد صاحب جو آپ سے جو سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اگر فرض کیا جس طرح میں نے وہی سوال جو احمد رشید سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ڈکلیئرڈ دشمن ہیں, میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں گا کہ وہ لوگ جو فرض کیا اس ساری فرسٹ افغان وار اس کے بعد طالبان والے فیز میں انٹر ہوئے ہیں, وہ چاہے جہادی تھے, مجاہدین تھے, مطلب 40 45 50 سال کے لوگ جنہوں نے پچھلے 30 سال سے سوائے گولیاں مارنے کے اور لڑنے جھگڑنے کے نہیں کیا, ان کو آپ کیسے بتائیں گے کہ بات چیت ہو سکتی ہے, سویلائزیشن کو چیز ہے اور ہم آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں جن کا کوئی ریٹائرمنٹ پیکج نہیں ہے؟ یہ لوگ کہاں جائیں گے اب جو اتنے عرصے سے صرف گولیاں مار رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ نہیں, ایک تو اس میں 2 گروپ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ ریاست نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا اور اس کے بعد ان کو بولا کہ جی آپ نے ابھی جہاد نہیں کرنا اور وہ چلے گئے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ بات چیت کریں, شروع یہ بات چیت سے ہوئی تھی. 2002 مارچ میں یہ لوگ باہر والے آئے ہیں, پہلا آپریشن 2002 جون میں ہوا ہے. پہلے ان کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے احمد زئی وزیر قبیلے کے ساتھ کہ جی آپ ان فارنرز کو نکال دیں. اس کے بعد ہر سال 2003 4 5 6 7 8 9 ہر سال ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں. ابھی یہ ہے کہ جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جہاد کے ذریعے شریعت لانا چاہتے ہیں, اگر وہ ایک دفعہ بھی یہ ڈکلیئر کر دیں کہ جس دن امریکہ چلا جائے گا ہم ہتھیار ڈال دیں گے, تو فوج اسی دن اس کے خلاف آپریشن ختم کر دے گی. انہوں نے آج تک یہ اعلان نہیں کیا. بات چیت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جب یہ اتنے کمزور ہو جائیں گے. میں بہت سے لوگ ہیں جو فٹ سولجر ہیں, کچھ لیڈر ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ دیکھیں نا, آپ فوجی ہیں, آپ نے ملٹری اسٹریٹجی پڑھی ہے. وہ لوگ جو ایک لینڈ لاکڈ ایریا میں بیٹھے میں, پاکستان ان کا دشمن ہے, لیٹس سپوز کر لیتے ہیں, امریکہ ان کا دشمن ہے, حامد کارزائی صاحب کی فوج ان کی دشمن ہے. اس لینڈ لاکڈ ایریا میں ان کو کون پرووائڈ کر رہا ہے یہ بندوقیں, پیسہ, لڑائی, روٹی, پانی؟ جو لوگ بند ہوئے ان کو تو اب تک مر جانا چاہیے تھا دونوں طرف سے. نہیں, آپ یہ دیکھیں جی ان کی حکومت رہی ہے. سعود وزیرستان میں بیت اللہ نے حکومت کی ہے 2005 سے لے کر 2009 تک. فضل اللہ نے حکومت کی ہے 2005 سے لے کر 2009 تک. نارتھ وزیرستان میں بھی ابھی بھی یہ حکومت کر رہے ہیں. سنٹرل کرم میں یہ تھے. ان کو علاقے چاہیے.
جن جن علاقوں آپ سے سمجھتے نہیں کہ انتہائی شرمناک بات ہے اسد صاحب، اگر اب یہ کہہ رہے ہیں حکومت کر رہے تھے تو حکومت پاکستان کی آئیے، مطلب یہ یہاں پر چھلیاں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، وہ اتنے لوگ تھے جب شروع ہوا ہے، تو چونکہ ایسی سچویشن کبھی پہلے فاٹا میں کسی نے دیکھی نہیں تھی فقیر افریقی کے بعد، تو کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ لڑیں، کوئی بولتا تھا بات چیت کرو، کوئی بولتا تھا آپریشن کرو، تو دونوں چیزیں چل رہی تھی۔ اور اس دوران جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، ان کی سٹرینتھ بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ یہ پورے خیبر پختونخوا اور فاٹا میں پھیل گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طالبان امریکہ کے ساتھ نہیں آئے، 1997 سے طالبانائزیشن شروع بھی ہے، یہ انسپائر ہوئے تھے افغان طالبان سے۔ 98 میں میر علی، ٹھیک بات ہے، وہ تو اسد صاحب ہمیں ہسٹری پتہ ہے، لیکن ہمیں جس طرح ہماری ہسٹری بن رہی ہے اس میں تو صرف بلڈ ہے، گور ہے۔ ہمیں طالبان تو نہیں مار رہے نا، طالبان تو لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہمیں تو وہ لوگ مار رہے ہیں جس کو پتہ نہیں کس نے بنایا ہے۔ نہیں، طالبان ہمیں طالبان مار رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسجد کے ہاں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے جو آپ یہ سمجھیں امام ہیں یا ان کے جو پریئر لیڈرز تھے، وہ ایک مانسٹر بن گئے ہیں، وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے، اور وہ پھرتے رہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں، ہمیں طالبان ہی مار رہے ہیں، پاکستانی طالبان، افغان طالبان ہمیں نہیں مار رہے۔ یہ جو پاکستانی نہیں تو اب پھر تو دیکھیے نا، اگر مار رہے، میں آپ کی بات بالکل 100% مانتا ہوں، تو یہ جو طالبان ہیں یہ تو پھر اب مطلوبین ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں اپنی پوری ول کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں، لوگ مارتے ہیں۔ اس کا مطلب فیل تو پھر ہم ہو رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ۔ نہیں، کامیاب تو دیکھیں آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی لاہور میں دھماکے نہیں ہو رہے، اللہ کا شکر ہے کہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، ابھی وہ ایک لوکلائزڈ علاقے میں کر رہے ہیں، تو یہ تو فرق آیا ہے نا۔ پہلے وہ لاہور میں ہفتے میں ایک دھماکہ ہوتا تھا، اسلام آباد میں ہوتے تھے، فیصل آباد میں ہوتے تھے، ابھی ان کی کیپیبلٹی کافی ڈائلوٹ ہو گئی۔ ہاں، شاہد سے بات کرنے، شاہد ابھی تک جو بلوچستان کی بات ہے، دیکھیں وہ جو گمشدہ لاشیں ہیں ان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، جو مسخ شدہ لاشیں ملتی تھی، جو لوگ لاپتہ ہیں، ان کا ایشو چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو شیعہ ہزاراز کے اوپر اٹیک ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جو کمزور گورننس ہے اس کی وجہ سے، چونکہ بارڈر ایریا ہے، پرلی طرف ہمارے ایک شیعہ ملک ہے، یہ ایک مزید آپ کس طرح دیکھتے ہیں آن گراؤنڈ لیول کہ شاید یہ ایک اور سکیم ہو اس چیز کو کلر اور دینے کی، شیعہ سنی کے فساد کی؟ جی دیکھیں، بالکل ایسا ایک کلر دینے کا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے۔ چند روز قبل ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف شیعہ زائرین کو یا ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصے قبل ایک تبلیغی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ ایک مدرسے پر حافظ قرآنوں کی دستار بندی کی تقریب ہو رہی تھی، وہاں دھماکہ کیا گیا۔ تو ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے، ایک ایسا رنگ دکھایا جا رہا ہے کہ جس سے ایسا لگے کہ اس شہر میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کیلنگ ہو رہی ہے یا فرقہ وارانہ وارداتیں ہو رہی ہے، شیعہ اور سنی کے بیچ میں کوئی تصادم ہے۔ عامر صاحب، جب میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف کوئی شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے یا قومیتوں کا مسئلہ ہے، یہاں پر اب جو صورتحال ہے اس صورتحال میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی ٹیچر محفوظ ہے، نہ کوئی اسٹوڈنٹ محفوظ ہے، نہ کوئی وکیل محفوظ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، گورنمنٹ بلوچستان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے 4 سالوں سے ہم اعلانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر حکومت کے ان اعلانات کو ہم اٹھا کر ان پر بات کریں تو آغاز حقوق بلوچستان پیکج کو تمام مسائل کا حل قرار دیا تھا اس حکومت نے، لیکن اس پر کس حد تک امپلیمنٹ ہوا؟ صرف 5000۔ آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے شاید لیکن یہاں بریک لینی ہے، لیکن میں آپ سے بات کروں گا، اس سے لگتا ہے کہ بلوچستان میں اس کا مطلب فوکس ہی ٹھیک نہیں، اور جس طرح احمد بھی یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے اس کو تو پہلے یہ احساس ہی نہیں کہ اس طرف فوجی طریقے سے یہ معاملات جو ہے وہ حل کرنا چاہتی ہے، یا باقی کو اس کے پاس ایکشن پلان بھی ہے۔ اس ایکشن پلان کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔